نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم. ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم کے بارے میں، حلف کے بارے میں کچھ احکامات بیان کیے ہیں. کچھ لوگوں کی غلط روش اس کا ذکر فرما کر اسے ناپسند کیا ہے، اس سے منع کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نیکی سے بچنے کے لیے، نیک کاموں سے بچنے کے لیے، نیک کاموں سے رکنے کے لیے اللہ کو بیچ میں آڑ نہ بناؤ. اللہ رب العزت تو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیکی کا راستہ دکھلاتے ہیں. تم نیکی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کو آڑ بناتے ہو. یہ انتہائی بری عادت ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہنوئی بشیر بن نعمان کے ساتھ کسی معاملے میں تلخ کلامی ہو گئی. اپنے بیوی کو طلاق دے بیٹھے، اگر صلح کا معاملہ تھا تو ان کی کسی معاملے میں تلخ کلامی ہو گئی. انہوں نے قسم اٹھا لی کہ خدا کی قسم میں ان سے بات نہیں کروں گا، ان کے معاملات میں نہیں آؤں گا، ان کی اور ان کے مخالف کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا. جب کوئی ان سے کہتا تو یہ فرماتے میں نے تو قسم اٹھا لی ہے، میں ان کے معاملات میں کیسے آ سکتا ہوں؟ جب تک اپنی قسم پر قائم ہوں تو ان کے معاملات کو کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی ناراض ہو گئے کہ میں ان کے اوپر اب کوئی خرچ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ عفیفہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان پر الزام لگانے میں یہ بھی پھسل گئے تھے. منافقین نے ایک بہت زیادہ ایک شور ڈال دیا تھا، ایک بہت سخت پروپیگنڈا کر دیا تھا. اس میں یہ بھی آ گیا تھا. جب اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہ بناؤ تم، وَلَا تَجْعَلُوا نہ بناؤ تم اللہ کو عُرْضَةً آڑ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے. ان تبروا یہ کہ تم نیکی کرو، وتتقوا پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس لوگوں میں صلح کرو. تو اللہ رب العزت کا نام اس لیے نہیں کہ نیکی سے بچنے کے لیے استعمال کرو، اللہ کا نام استعمال کرو نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے. واللہ سمیع علیم، اللہ خود جانتا بھی ہے
سمیع کا معنی سنتا ہے، علیم کا معنی جانتا ہے۔ تمہاری نیتوں کو اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں، تمہاری قسموں کو سنتے ہیں، تمہارے حالات کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لے، اس سے یہ معلوم ہوا ایک تو قسم میں بلا ضرورت قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اسے کہتے ہیں جرت کرنا، بار بار قسم ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، معمولی باتوں پہ۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ کوئی جرت کرے۔ دوسری بات، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نیکی کے بارے میں قسم اٹھا لے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس قسم کو توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ میں اپنے فلاں رشتے دار سے صلہ رحمی نہیں کروں گا، فلاں کے ساتھ نہیں بولوں گا، فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، فلاں اچھے کام میں شریک نہیں ہوں گا، یہ ساری قسمیں اچھائی پر کھائی ہیں، ان کو توڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے جس کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے اور نیکی کو کرے۔ تو دوسری اس آیت مبارکہ کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ قسم بار بار نہیں کھانی چاہیے۔ بار بار قسم کھانے سے ایک تو انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نام کو یہ اہمیت نہیں دیتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان نیک کاموں میں بھی قسم اٹھا لیتا ہے۔ نیک کاموں میں قسم اٹھانا یہ اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس طرح اس آیت مبارکہ کا مفہوم واضح کر کے آپ کو سمجھایا ہے، اسے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ لغو کہتے ہیں بیہودہ چیز کو، نکمی کو، بیکار چیز کو، خواہ وہ کلام ہو یا کوئی چیز ہو۔ تو اللہ رب العزت تمہاری جو یمین لغو ہے، ایسی قسم جو لغو قسم کی ہے، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ لغو قسم کی قسم کون سی ہوتی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اللہ اس پر مواخذہ کریں گے جو جس کا تمہارے دلوں نے قصد کیا، ارادہ کیا، یعنی جو تم نے بالقصد اٹھائی ہے قسم، اللہ اس پر مواخذہ کریں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت فوراً گرفت نہیں کرتے، معاف کرنے والے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے تمہاری لغو بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کفارہ واجب نہیں کیا۔ اب آپ قسموں کے بارے میں کچھ تفصیل سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ قسموں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، یمین کہتے ہیں قسم کو، لغو بیہودہ قسم، بیکار قسم، نکمی قسم، یہ جس کا اعتبار نہیں ہے، نکمی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی اعتبار نہ ہو، یمین لغو۔ نمبر 2 یمین غموس۔ نمبر 3 یمین منعقدہ۔ پہلی جو قسم ہے یمین لغو، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ مواخذہ نہیں کریں گے، وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کام ایسے ہے، فلاں کام ایسے ہے، اور اس پر قسم اٹھا لیتا ہے اور وہ حقیقت میں ویسے نہیں ہوتا۔ اپنے گمان کے مطابق یا کسی کی بات سے اس نے کوئی نتیجہ اخذ کیا، یا کسی کی بات سن کر اس نے قسم اٹھا لی کہ فلاں کام ایسے ہے، حالانکہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا احتیاط کرو، تحقیق کرو، تو اس نے احتیاط اور تحقیق نہیں کی، قسم اٹھا لی، اسے یمین لغو کہتے ہیں کہ اپنے گمان کے مطابق صحیح سمجھ رہا تھا، اس پر قسم اٹھا لی۔ دوسری قسم یمین غموس ہے۔ غموس کا معنی ڈبو دینے والی۔ یہ قسم بھی قسم اٹھانے والے کو گناہ میں، گناہ کے وبال میں، دنیا اور آخرت کے خسارے میں ڈبو دیتی ہے۔ ایک آدمی ہے، میں نے کسی سے سنا، وہ بھی زندہ ہے، ہماری ایک مسجد ہے جنگ بازار کے اندر، اس میں اختلاف ہو گیا، ایک فریق کہتا ہے ہماری ہے، دوسرا فریق کہتا ہے ہماری ہے۔ یہ دیندار لوگوں کی حالت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دیندار لوگوں نے بھی فرقے جو بنا رکھے ہیں،
یہ سیاسی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں نہیں فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ شرعی اختلاف کرے تم اسے مار دو یا اس سے نفرت کرو یا اسے برا بلا کہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، اختلاف جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اس میں جھگڑا نہیں آتا۔ اختلاف ڈاکٹروں میں بھی ہے، اختلاف وکیلوں میں بھی ہے۔ میں بھی حکمت میں بہت سے مسائل میں نے اختلاف کیا، دینی مسائل میں بھی ہم بے شک تقلید کرتے ہیں، مگر ایک جاہل کی تقلید ہوتی ہے، ایک عالم کی تقلید ہوتی ہے۔ تو عالم کی تقلید جاہل کی طرح نہیں۔ تو ایک جماعت نے قسم اٹھا لی کہ یہ مسجد ہماری ہے، ان کے ایک آدمی نے، حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ تو وہ جن بزرگوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا، وہ کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے گوٹوں کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، اس لیے کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی۔ تو جھوٹی قسم جو ہے یمین غموس، یہ ڈبو دینے والی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر قسم اٹھا لیتا ہے۔ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہوا، اس کو پتا ہے کہ ایسے ہوا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے کام کیا ہے، وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ اسے یمین غموس کہتے ہیں، اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، گناہ ہے۔ تیسری قسم یمین منعقدہ، جس کے اوپر کفارہ آتا ہے۔ یمین منعقدہ وہ ہے کہ مستقبل میں، آئندہ آنے والے زمانہ میں کسی چیز پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں ایسے نہیں کروں گا یا میں ایسے کروں گا، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہے۔ تو بعد کے اندر اس کے اوپر اگر تو وہ کام ٹھیک ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی قطع تعلقی نہیں ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اگر وہ قسم توڑ لیتا ہے یا نیتی پر کھائی تھی تو اس کو توڑنی چاہیے، پھر اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ، یہ تینوں قسمیں آپ نے سمجھ لی ہوں گی۔ اب میں صرف کفارے کے بارے میں چند باتیں بتا کر بات ختم کروں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی قسم کے بارے میں بتلا دیا، اس کے کفارے کے بارے میں بتلا دیا۔ تو کفارہ اس کا یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پیٹ بھر کے، صبح بھی اور شام بھی۔ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کھانا درمیانے درجے کا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اس میں جو درمیانے درجے کا کھانا ہے وہ کھلاؤ، بالکل نکما کھانا نہ ہو، ہلکا اور گھٹیا کھانا نہ ہو۔ اور یا 10 مسکینوں کو اتنا کپڑا پہناؤ بقدر صدر پوشی جس سے ان کا صدر چھپ جائے۔ 10 مسکینوں کو یہاں کپڑا پہنا دو یا غلام کو آزاد کر دو۔ یہ 3 صورتیں، اور پہلی صورت میں فرمایا اطعام، کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے گھر میں پکا کر، تو آپ صدقۃ الفطر کی مقدار 1 مسکین کو کھانا دے سکتے ہیں، دوسرے کو بھی اتنا، تیسرے کو بھی اتنا، اس طرح 10 مسکینوں کو دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا؟ 2.25 سیر گندم۔ تو
20 کلو گندم آپ دے دیں 10 مسکینوں کو تو پھر بھی آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی 10 مسکینوں کو نہیں دیتا، ایک ہی کو دے دیتا ہے، تب بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی فقیر ہے، غریب ہے، قسم اس نے اٹھا لی، اب وہ کیا کرے؟ نہیں کھانا کھلا سکتا، نہیں کپڑا پہنا سکتا۔ غلام تو آج کل ویسے ہی نہیں ہوتے، بین الاقوامی طور پر وعدہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کے شخص کو غلام نہیں بنا سکتی، تو غلام ختم ہو گئے۔ اب یہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَجِدْ، اگر وہ نہ پائے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر 3 دنوں کے روزے رکھے۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ مسلسل رکھے یا غیر مسلسل، مگر بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ مسلسل رکھے، تو اس لیے 3 روزے مسلسل رکھے جائیں گے۔ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ اور ایک بات اور، اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس میں نے پہلے بھی بتلایا کہ زیادہ قسمیں کھانا اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بھی قسموں کی حفاظت کرنے میں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی زبان سے بغیر اختیار نکل جائے، واللہ تاللہ یا خدا کی قسم، بغیر اختیار کے نکل جاتے ہیں، وہ بھی یمینیں لغو میں آتے ہیں، یمینیں خاموش میں نہیں آتے، اللہ اس پر بھی معاوضہ نہیں کرتے، لیکن کنٹرول کرنا چاہیے اپنی زبان پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کفارہ ہے، جب کوئی قسم توڑے، اگر کوئی آدمی قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کر دے تو کفارہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے، ابھی ظہر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز پڑھ لے نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جب تک قسم ٹوٹنے والی صورت نہ پائی جائے اس وقت تک کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی پہلے ہی کفارہ ادا کر دیتا ہے تو وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان احکامات کو واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے، اس طریقے پر کہ اس میں اب کوئی الجھن نہیں رہی۔ قسموں کی اللہ رب العزت نے قسموں کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے 7ویں پارے میں، اس میں تینوں قسموں کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور جس قسم کا کفارہ ضروری ہے اس کو بیان کیا، بما عقدتم الایمان، جس قسم کو تم مضبوط کرتے ہو تو اس کا کفارہ ہے۔ تو اس کفارے کی جو تفصیل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے نام کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو، غلط طریقے پر استعمال نہ کرو، نیکی کرنے سے رکنے کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے، اصلاح کرانے سے رکنے کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے سے بچنے کے لیے، یا اس طرح کے دوسرے کام ان سے رکنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی طرف بلاتا ہے، اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ صلح کا حکم دیتا ہے، اللہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، اللہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تو دین کے مسائل کو توڑ موڑ کر جو لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نام کی عظمت اور اپنے نام کی اہمیت ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔